أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرضه اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد. آج ہم سب نے بہت ہی عبادتوں کے ایک سلسلے کو گزارنے کے بعد تاسوعہ کے دن میں افضل العبادہ کو نہایت خلوص کے ساتھ انجام دینا ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کی آخری حسین ترین، لطیف ترین اور صغیر ترین لیکن عمیق ترین، بافضیلت ترین قربانی کا ذکر کرنا ہے۔ آج وہ دن ہوگا جس دن ہم ذکر کرتے ہیں علی اصغر کا یقیناً، لیکن یوم عاشور کچھ گھنٹے ہی رہ گئے کہ پروردگار عالم کی جانب سے ایک حسین ندا آ رہی ہے۔ وہ ندا نفس مطمئنہ کے لقب کے ساتھ ہے، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس ننھے سے مجاہد کی قربانی کے دن یہ حسین سورہ جو در حقیقت سورہ امام حسین بن رہا ہے، ان تمام قربانیوں کو دینے کے بعد اس کی طرف اپنے دلوں کو متوجہ کریں۔ آئیں مائدہ سورہ فجر پر بیٹھتے ہیں، سورہ امام حسین پر بیٹھتے ہیں، اپنے اوپر ناز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا قرآن ناطق اور صامت ہے۔ دیکھیے تو کتنی حسین ہمارے سامنے یہ بشارتیں موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ علیکم بسورۃ الفجر، کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم سورہ فجر کو پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهَا سورۃ الحسین، کیونکہ یہ سورہ حسین ہے، یہ امام حسین کا سورہ ہے۔ یا ایک اور مقام پر بتایا گیا کہ من قرأ سورۃ الفجر کان مع الحسین، جو قاری بن جاتا ہے سورہ فجر کا وہ حسین کے ہمراہ ہوگا یوم القیامہ، مع الحسین فی یوم القیامہ۔ اور عجیب جملہ اس کے بعد کا ہے، یہاں تک پھر بھی معیت کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ جو قرآن ختم کرتا ہے اور جس معصوم کو تحفہ دیتا ہے اس قرآن کا، سورہ حم سے لے کر ناس تک پڑھتا ہے اسی نیت کے ساتھ۔ اور مجھے یقین ہے بہت سے لوگ الحمدللہ ماہ محرم میں قرآن شروع کرتے ہیں امام حسین کو ہدیہ دینے کے لیے، اور اربعین کے دن انہیں تحفہ دے دیتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت سیرت ہے۔ اور اپنی نمازوں میں سورہ فجر کو شامل کرتے، کسی بھی ایک نماز میں، وہ نماز مغرب ہو، نماز عشاء ہو یا نماز فجر ہو، سورہ فجر کو ہم شامل کریں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ مع الحسین ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے قرآن حضرت زہرا کو تحفہ دے دیا، آپ مع الزہرا ہو جائے گے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں عجیب ایک اور وعدہ دیا ہے وَفِي دَرَجَتِهِ،
یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ درجہ حسین نہ جانے اس کا مطلب کیا ہے، نہ جانے آخرت میں کس طرح سے پروردگار عالم ہمیں وہ لذت، وہ عزت، وہ کرامت بھری مقام ہم سب کو نوازے گا انشاءاللہ، اگر ہم نے سورہ فجر کے نور کو اپنے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیا اور اس کو ہبط نہیں کیا، ضائع نہیں کیا۔ دیکھیں، جب جسم کی آپ ٹریننگ کرتے ہو اور جو ایکسٹرا فیٹس ہیں اس کو آپ جلا دیتے ہو، اس کی جگہ آپ مسلز بناتے ہو، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر جتنی آپ نے ورک آؤٹ کی، جتنی آپ نے محنت کی، اگر اتنا آپ انٹیک لے رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ ایکسرسائز کرتے جاؤ اور وہاں جتنا برن ہوا اس سے زیادہ آپ کھاتے جاؤ اور زیادہ ایکسیسولی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ جو آپ اتنی محنت کر رہے، ورک آؤٹ کر رہے، اس سے آپ کا ویٹ اگر آپ نے کم کرنا ہے کم نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اتنا زیادہ کھا رہے ہو۔ آپ کا وہ ورک آؤٹ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، اس طرح سے یوز ہو رہا ہے کہ آپ کے ایکسٹرا فیٹس کو جو ہے، جو بہت ایکسٹرا، صرف اسی کو کم کر رہا ہے، اور جو اور زیادہ ایکسٹرا اس کے لیے کام نہیں آ رہا۔ یہ ایک مثال ہے۔ ہمارے اعمال کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے درود بھیجا، ہم نے سورہ فجر پڑھا، اور دن کو کوئی غیبت کر لی، کوئی گناہ کر دیا، بے شک معافی مانگ لی، جس کی غیبت کی اس کے لیے استغفار کر لیا، لیکن وہ جو دھبا تھا اس کو مٹانے کے لیے وہ جو درود بھیجا، وہ جو سورہ فجر پڑھا، وہ استعمال ہو جائے گا، وہ وہاں پر کام آئے گا اور کفارہ بن جائے گا، لیکن پھر وہ نور بن کے نہیں رہے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی مراد بہت جو درجہ اس کا ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہ جتنا بھی نور استعمال کر رہے ہیں، وہ نور یہی ہمارے ظلمات کو دور کرنے میں ہی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ عرفاء، یہ علماء، یہ مراجع اس بات پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ گناہ نہ کرو، کیونکہ گناہوں کے ذریعے یہ درجات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری زیارت عاشوراء میں جو بہت بڑی تمنا ہے کہ ہم سب یک صدا ہو کر کہتے ہیں کہ ثبتنی قدم صدق عندک مع الحسین وجیہا عند الحسین، کہ ہمیں جو وجیح بن کر، یعنی نورانی چہرے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اے پروردگارہ تیرے پاس ہمیں مع الحسین ہونا ہے، اس معیت، اس ہمراہی، اس حسین کمپینینز کے لیے ہماری تمنا جو ہے یہ اتنے حسین انداز سے پوری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں، اس سورے کی زیارت کرتے ہیں۔ آج ایک ہی دن میں ہم ایک اجمالی طور پر ایک بریفلی اس سورے کی زیارت کریں گے کہ یہ وہ سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قسم ہمیشہ ان مقامات پر کھایا جاتا ہے جو بہت اہم مقامات ہو، جیسے اگر آپ کو سورہ واقعہ یاد ہو تو وہاں پروردگار عالم نے کہا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ جتنے بھی غروب ہو رہے ہیں، طلوع ہو رہے ہیں، جتنے بھی رائز ہیں اور سیٹ ڈاؤن ہیں جو ستاروں کی، ان سب کی قسم، یہ بہت بڑی قسم ہے، کیونکہ خود خدا نے کہا لو تعلمون عظیم۔ قسم اس لیے بہت عظیم کھائی کیونکہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قرآن سے عشق، قرآن سے محبت، یہی ہمیں سچ مچ سکون دے سکتا ہے۔ تو قرآن کے لیے پروردگار عالم نے سورہ مزمل میں بھی بہت پیار سے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، 2 مرتبہ کہا، 1 مرتبہ کہا نماز، 1 مرتبہ کہا روزہ، لیکن 2 بار کہا اگر ہو سکے جتنا پاسبل ہے میں آسانیوں والا اور آپ کی زندگیوں میں سکون دلانے والا رب ہوں، میں سختی نہیں کرتا۔ ما تیسرا، دیکھیں کس لب و لہجے سے پروردگار عالم ہم سے گفتگو کر رہا ہے کہ ما تیسرا، ما تیسرا، یعنی جتنا پاسبل ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے دکھاؤ نا اپنی طاقتوں کو۔ جس دن آپ زیادہ مصروف ہو، نہ کہیں میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں قرآن کی تلاوت نہیں کری، بلکہ اگر آپ کو وقت میں برکت چاہیے، پریشر زیادہ ہے کام کا، جاؤ وہ 5 منٹ قرآن کے ساتھ بیٹھو، آپ کا پریشر کم ہو جائے گا۔ یہ تجربہ ہے۔ آپ کو وقت
رننگ آؤٹ آف ٹائم، تو آپ کو ٹائم میں برکت ملے گی. برکت کے چینل کو کلوز کر کے وقت میں برکت مانگتے ہو، کہاں سے آئے گی وہ برکت؟ شیاطین لے کر آئیں گے؟ نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں. تو لہٰذا اللہ بار بار کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. یہ قسم سے شروع ہونے والا بہت ہی خوبصورت، دلچسپ، دلکش سورہ ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے کئی دفعہ اس کی تفسیر انشاءاللہ کی ہوگی، پھر بھی آپ ہر سال پھر کریں، دوبارہ کریں. علامہ طباطبائی کہتے ہیں قرآن وہ زندہ معجزہ ہے کہ جس کی تفسیر ہر 1-2 سال کے بعد نئے قلم اس کو لکھیں، نئے محققین اور مفسرین بیٹھ کر اس کے بارے میں باقاعدہ غور و فکر کریں، کیونکہ نئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو ہر سال ایک نئی تفسیر، تجدید نیت، اور پھر اس سورے کے ساتھ بیٹھنا، اس کی واقعاً اہمیت اتنی ہی ہے. والفجر، قسم. اگر آپ دیکھیں تو آپ انشاءاللہ آج یوم تاسوعہ بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اگر آپ بچوں کو انگیج رکھنا چاہتی ہیں تو ان سے کہیں، بتائیں انہیں کہ قرآن میں کچھ سورے ہیں جن میں 1 قسم آیا ہے، کچھ سورے ہیں جن میں 2 قسم آ رہا ہے، کچھ سورے ہیں جو شروع ہو رہے 3 قسم سے، کچھ ہے 4 قسم سے، کچھ ہے 5 جو کہ سورہ فجر ہے، اور یہاں تک کہ 6، 7، 8، 9، 10 ایک ہی سورے میں 10، اور ایک سورہ جس میں 11 قسم ہے، مثلا سورہ شمس ہے. اچھا، نمبرز بھی اگر آپ نے سکھانے ہیں، چھوٹے بچے ہیں یا کچھ ہے، تو آپ قسم کی داستان، اور پھر کہیں ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، جیسے والتین، ایک پھل ہے، ایک چھوٹا سا فگ ہے، اور کہاں والشمس، جو سورج، جو کتنے ہزار گنا ہماری اس پلانٹ سے، ہمارے اس زمین سے بڑا ہے، تو کہاں شمس کی قسم، کہاں تین کی قسم. یہ سورہ جو قسموں سے شروع ہو رہا ہے، قرآن میں مختلف سورے ہیں، ان میں سے ایک سورہ والفجر ہے. اب اگر ہم فجر کے معنی دیکھنا چاہیں تو اس میں لذت ہی کچھ اور ہے. آپ دیکھیے کہ معنی 2 طریقے سے ہوتے ہیں. ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، اور ایک آپ اس کے جو تعویل دیکھتے ہو، اس کا باطن دیکھتے ہو. لغت میں انفجار آپ نے سنا ہوگا، بم منفجر ہو گیا، سنا ہے نا؟ آپ سنا ہوگا، آپ نے فسق و فجور کا لفظ سنا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو اہل زبان مومنات سن رہی ہیں اور اس مجلس میں شرکت کر رہی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی انداز سے شگاف آ جانا، چیر دینا. اور یہاں پر فجر کو فجر اس لیے کہا، طلوع فجر، جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کہ وہ رات کی تاریکی کو چیرتا ہوا صبح اور فجر کا طلوع جو ہو جاتا ہے، جو برائیوں کو ختم کرتا ہوا اچھائیوں کی طرف آ جائے، اس کو فجر کہتے ہیں. یہ ہو گیا لغوی معنی. چلیں تعویل کی طرف جاتے ہیں، باطن کی طرف جاتے ہیں. باطن کتنا حسین ہے. سورہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، ہماری جان قربان ہو، لیکن پہلی ہی آیت کی تعویل، یعنی اس کا باطن، انر میننگ، انر میسیجز اباؤٹ اور فائنل امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. والفجر یعنی هو المہدی، we have حدیث about it. اور پھر ولیال عشر کا مطلب یہ ہے کہ یہ محرم کے 10 دن یا ذی الحجہ کے 10 دن. والشفع والوتر کے مختلف میننگ بتائے گئے ہیں، لیکن ایک میننگ یہ ہے کہ شفع سے مراد ہر مخلوق ہے، اور وتر سے مراد رب ذوالجلال ہے، کیونکہ وہ صمد ہے، وہ ایک ہے، وہ احد ہے، اور اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. لیکن ہم سب کے سب شفع، یعنی ہم لوگ جو ہے وہ نمبر، ہم دو جف وخلقناکم ازواجا، اس انداز سے خلق ہوئے ہیں. یا کچھ میں بتایا گیا شفع سے مراد عید قربان، اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے. اگر 10 دن سے مراد جو ہے وہ کیا لیا جائے؟ اگر مراد 10 دن ذی الحجہ کے پہلے دن لیے جائیں. جی، تو والفجر اگر باطن کو دیکھنا ہے، اگر معصومین کی ہستیوں کو دیکھنا ہے، تو آپ کو 14 معصومین یکجا جس سورے میں ان کی فضیلت اور ان کے بارے میں پروردگار عالم کا کلام اگر آپ کو چاہیے تو یہ سورہ فجر ہے، سورہ حسین ہے، جہاں بات امام عصر سے ہو رہی ہے. والفجر یعنی وہو المہدی. ولیال عشر کا باطن اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ
ہے کہ من الحسن الی الحسن، یعنی امام حسن مجتبی سے لے کر امام حسن عسکری تک یہ 10 امام جو ہے وہ لیال عشر ہیں، اور وہ شفع سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہم السلام، اور والوتر سے مراد جو ہے وہ نبی اکرام رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات بھیج دیجئے۔ سورہ فجر، سورہ امام حسین، اور اگر ہم کربلا کو اینالائز کرنا چاہتے ہیں، کربلا کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں جیسے ہی آپ سورہ امام حسین کا آغاز کرتے ہو تو آپ کی نگاہ فیوچر کے بارے میں ہے، ظہور کے بارے میں ہے۔ ہمیشہ سے امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب، کربلا اور امام مہدی اور قیام فرزند حسین، منتقم خون حسین علیہ السلام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف، ان کا ہمیشہ سے ایک عجیب سا کنیکشن رہا ہے، اور آپ کو یہ سورہ حسین میں بھی نظر آ رہا ہے، سورہ فجر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہاں تک کہ کیا کہا، یہاں تک کہ جب بات شروع ہو رہی ہے تاریخ کی تو کہہ رہے ہیں کہ تین جو بڑی عظیم طاقتیں گزری ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ جب بات ہوتی ہے سورہ حسین کی تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، یا ہم نے قسمیں کھا لی، اور وہ قسم سے مراد پہلی ہی قسم آئندہ کے بارے میں ہے، وہ دولت کریمہ، وہ حسین زمانہ جو ظہور کا زمانہ ہوگا، اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا ماضی کے بارے میں، گزشتہ کے بارے میں بات کرو، اور گزشتہ کے بارے میں بات کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم پھر فیوچر قیامت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہوا یہ سورہ کمپلیٹ ہو کر آپ کو ایک اور عجیب منزلت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کیا بتایا گیا، کیسے دعوت دی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو ان 3 طاقتوں کے بارے میں ذرا غور و فکر کرو۔ وہ کون سی یہ 3 طاقتیں جو بہت مغرور تھیں، جس طرح یزیدی مغرور ہیں، ان کا غرور اللہ نے کس طرح سے ان کو خاک میں ملا دیا۔ یہاں بھی پروردگار عالم کہنا چاہ رہے ہیں والفجر، بہت جلد یہ سارے ظالم بادشاہ اور یہ ساری جو بھی آپ کو ان کی سلطنتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کے سب یہ ظلمت ہے۔ فجر آئے گا، طلوع کرے گا، اور یہ سب کے سب ظلمتیں نابود ہو جائیں گی۔ پہلی قوم جس کے بارے میں ہمیں ماضی میں جا کر، پاسٹ میں جا کر غور و فکر کرنا ہے وہ قوم عاد ہے، دوسری قوم قوم سمود ہے، تیسری قوم قوم فرعون ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قوم عاد کتنا اپنے اس بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بلڈنگز کے بارے میں، اپنے سٹی کے بارے میں، جیسے ارم ذات العماد کہا ہے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، outstanding، جیسے مثلا آج کل بہت سے لوگ دبئی کے عجیب غریب جو ہیں وہ بلڈنگز کو دیکھنے آتے ہیں، کمپٹیشن ہے کہ ہمارے پاس the tallest I don't know، کوئی بھی نام بنا دیتے ہیں۔ ابھی تو وہ والی بات نہیں رہی، اس زمانے میں بہت عجیب تھا، بہت زیادہ، کیونکہ وہ نہایت ستون والے مضبوط قسم کی بلڈنگیں بناتے تھے اور اس پر انہیں بڑا فخر تھا۔ اور دوسری قوم جسے قوم ثمود کہتے ہیں، جن کے نبی جو ہیں وہ حضرت صالح تھے، وہ سنگ تراشی میں پتھروں کو تراش کر کے اس سے جو حسین سے حسین تعمیرات کرتے تھے، وہ اس زمانے میں ان کے لیے بہت بڑی طاقت تھی۔ اس لیے کہا گیا جاب الصخر بالواد، صخرہ یعنی وہ بڑے بڑے پتھروں کو توڑنا، کاٹنا اور ان سے بنانا۔ یہ تقریباً آج سے 3000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے بڑی بڑی طاقتوں کو رب نے کیسے ختم کر دیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون تیسری قوم جو کہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا، ان سے بھی بڑھ کے، اس سے بھی زیادہ ظالم، لیکن پروردگار عالم نے اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے ذریعے انہیں تباہ کر دیا، ان پہ عذاب کیا آیا۔ کبھی ایک ہوا
ون کے ذریعے، کبھی پانی، کبھی جو ہے وہ پتھروں کے ذریعے، یہ چھوٹی طوفانوں، سیلابوں، پانی اور ہوا کے ذریعے جو ہے وہ انہیں ختم کر دیا. اور جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے ان ربک لبالمرصاد، ابھی بھی خدا کمین میں ہے، ابھی بھی خدا جو ہے وہ ظالموں کو دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، وہی رب ابھی بھی موجود ہے جس نے ان طاقتوں کو ختم کیا، وہ ابھی بھی ختم کر سکتا ہے. کس چیز سے ہمیں ڈرنا؟ اور اس کے بعد جو پورشن ہے تیسرا، اس میں کہا جا رہا ہے آئندہ اور گزشتہ کے بعد دنیا کے بارے میں آئیں ہم تھوڑا سا تحلیل و تجزیہ کریں کہ یہ دنیا ہے کیا. یہ ہم خیال نہ کریں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو یہاں پر ہم نے بہت آسانی کے ساتھ رہنا ہے. پروردگار عالم اگر کسی کو بہت زیادہ نعمتیں دے دے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، اگر نہ دے تو وہ بیچارہ بد نصیب ہے. جس طرح انفارچونیٹلی ابھی بھی انڈیا میں ذات کا مسئلہ چل رہا ہے اس دور میں بھی، کہ وہ ذات نچلی ذات ہے، یہ ذات بڑی ذات ہے، جبکہ اسلام میں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں. حتیٰ سادات کو بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ اگر عمل نہیں تو کچھ نہیں. کہا جاتا ہے نا، بار بار روایات میں موجود ہے کہ شیعہ وہ ہے جو ہماری کیا کرے، مشیت کے ساتھ ساتھ ہمارے نقش قدم پر پلے. من شیعنا، وہ شیعہ ہیں. ولادت سے زیادہ ولایت معصومین اہم ہے کہ آپ بے شک ان کی نسل سے نہ ہو، لیکن آپ کیا کرو، آپ ان کے نقش قدم پر چلو. ہاں اگر نقش قدم پر بھی چلے اور ان کے نسل سے بھی ہو تو نور علل نور ہو جاتا ہے. لہٰذا نہ کسی چیز کا آنا اس دنیا میں، پیسے کا آنا، شہرت کا آنا کوئی بہت بڑی فخر کی بات ہے، اور نہ کسی چیز کا جانا. یہ سب کے سب اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں دیتا ہوں کچھ دیکھنے کے لیے اور لیتا ہوں کچھ دیکھنے کے لیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے کسی کو حسن دیا یا ظاہری علم دیا تو وہ ڈگری والی علم جو ہے، انفارمیشن جو ہے، وہ اس لیے دیا کہ اللہ اس کو بہت زیادہ چاہتا تھا. نہیں، اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. نعوذ باللہ، ایسا کوئی فرق نہیں ہے. ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ہم کتنا غلط میننگ لے لیتے ہیں. ھذا من فضل ربی، اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ کہاں حضرت سلیمان نے تو کتنی بندگی اور تواضع اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ان آیتوں پر عمل کیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، مقام دیا ہے، یہ کیا خدا کے نزدیک مقرب بندہ ہے. اور ایک پر مصیبت، آزمائش یک کے بعد دیگری، 1 2 3. تو کبھی کبھی مجھے اس عمر میں پتا چلا، لوگوں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں اچھا ہوئے اس کے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے، ابھی ایک فوتگی ہوئی تھی، دوسری ہو رہی ہے، تیسری ہو رہی ہے، فلاں بیمار ہو رہا ہے. کیا کچھ تو انہوں نے کیا ہے، ان کے گناہوں کی انہیں سزا مل رہی ہے. یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کی سوچ سورہ فجری بالکل نہیں ہے. سورہ فجر آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ سورہ فجر آپ کو کہہ رہا ہے نہ دینا ثواب، اور ثواب سے مراد کہ اللہ کے نزدیک مقرب بننے کی نشانی ہے. ہو سکتا ہے آپ امیر ترین ہو، حسین ترین ہو، لیکن اللہ کے نزدیک بدترین ہو سکتا ہے آپ غریب ترین ہو، جاہل ترین ہو، شاید آپ پڑھ نہیں سکے لیکن آپ اتنے خالص ہو، آپ کو وہ فیسلٹیز نہیں ملی کچھ زیادہ سیکھنے کی یا کمانے کی، لیکن آپ اللہ کے نزدیک بہت عزیز ترین ہو. تو ہمیں کہا جا رہا ہے اپنی اینک بدلو، اپنا ویژن چینج کرو اور اپنی سوچ کی اصلاح کرو، اور ہمیشہ یہ سوچو کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک دار امتحان ہے. اور دیکھیں اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر یہ دنیا دار جزا ہوتا تو پھر ہاں میں اچھی ہوں، اللہ مجھے دیتا چلا جائے، اور کوئی شخص مثلا برا ہے اس کو نہ دے. لیکن یہ دار جزا ہی نہیں ہے، یہ تو دار امتحان ہے، اس کو سمجھ دو. تو جس میں بتایا جا رہا ہے پروردگار عالم وَإِذَا، اور جب ابتلا کرتا ہے، امتحان دیتا ہے، کبھی فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، بتایا گیا اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. یہ ورڈنگ ہے سورہ فجر کے. سو الحمدللہ سورہ فجر کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں اس مختصر سے وقت میں، اس مجلس عظیم حسینی میں، جس میں بہت زیادہ پروردگار عالم ہمارے وقت میں بھی، سمجھ میں بھی، اور ان مطالب کو لینے میں بھی برکت دیتا ہے. تو 4 پورشنز
تقریباً 3 ہم بتا چکے, چوتھے کی طرف ہم جائیں گے, اور ٹوٹل سورہ فجر کے 5 پورشنز میں ہم اس کو بتا رہے ہیں. کہ پہلا پورشن ہمیں کیا بتا رہا تھا کہ والفجر یعنی امام مہدی یعنی فیوچر. سیکنڈ پورشن نے ہمیں بتایا کہ 3 قوموں کے بارے میں غور و فکر کرو, قوم عاد, قوم ثمود, قوم فرعون, ماضی کے بارے میں. اور پھر ہم نے دنیا کے بارے میں تحلیل کیا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں, اس دنیا میں جو امتحان ہمارے ساتھ جو مشکلات آتی ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے. خدا کی قسم یہ سورہ ہمیں سکون دیتا ہے واللہ. اگر آپ اس سورے کے دسترخوان پر بیٹھ کر زندگی گزارے, آپ سے سارے ٹینشن دور ہو جائیں گے, یہ گارنٹی ہے. کیونکہ یہاں بتایا ہے کہ ابتلا مشکلات کا ہدف اور مقصد کیا ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں کہ جیسے ہمیں روایت نے بتایا یہ سورہ امام حسین ہے, اور ہمیں بتایا کہ کیسے ہم اس سورے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کیونکہ ہمیں کہا ہے ہر نماز میں کوشش کرو دن میں 1 مرتبہ نماز. جس طرح سورہ توحید قل هو اللہ احد ہم چھوڑتے ہی نہیں ہے نا, ہمارے ساتھ ہی ہے. جب بھی نماز ہو سورہ توحید ہے دوسری رکعت میں. کہا اسی طرح کوشش کرو کسی ایک نماز کا حصہ بن جائے سورہ فجر. تو پھر کیا ہوگا, خود بخود کل یوم عاشورہ, یعنی ہم عاشورائی, کربلائی, فجری بن جائیں گے. اور ہم کیسے اپنے بچوں کو سورہ فجر کی طرف لے کر آئیں. اگر آپ مجھے ریگولر سننے والوں میں سے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں, اکثر ہم جو ہے صبح جب واک کے لیے جاتے ہیں, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والے صبح صبح اٹھتے ہیں بین الطلوعین, یعنی جب سن رائز ہوتا ہے اور جب نماز قضا ہوتی ہے, صبح نماز صبح سے لے کر قضا کا جو وقت ہے وہ جو 2 گھنٹے ہیں, تقریباً 1.5 گھنٹے, 1.5 آور, وہ وقت ہمارا سپریم ٹائم ہے. اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں سورہ فجر والے. فجر کی اہمیت کا انہیں اندازہ ہوتا ہے. تو میں اپنے بچوں کے ساتھ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سورہ فجر پڑھیں تو ان کے لیے میں نے ایک اسپیشل کچھ بتاتی نہیں ہوں کہ یہ سورے کے لیے ہے, لیکن کہتی ہیں یہ قرآنی چاکلیٹ ہے. اگر ہم مل کے سورہ فجر پڑھیں گے اس کے بعد ہم بیٹھ کے چاکلیٹ کھائیں گے اور آئس کریم ٹائم ہوگا, تو خود بخود وہ شوق اور ذوق کے ساتھ اور واک پہ جاتے ہوئے فجر کے وقت سورہ فجر پڑھتے ہوئے جائیں. کیونکہ اس سورے میں ایک عجیب کشش ہے, را پہ ختم ہوتا ہے, والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ, رے پہ ختم ہو رہا ہے نا, اردو والے رے کہتے ہیں, عربی میں را کہتے ہیں. تو اتنا اس کا ٹیون بھی خوبصورت ہے. آپ ذرا سا پریکٹس کریں, مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری پوری کمیونٹی جو ہے وہ سورہ فجر کی عاشق بن سکتی ہے اور دوسروں کو بھی عاشق بنا سکتی ہے. یعنی اتنی دلکشی, دلبری, دلچسپی, attraction you can find in this surah. I'm guarantee, I'm giving you this message with so much یقین. لہٰذا اس سورے کو نہ چھوڑیں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بچوں کو بھی شروع سے اس سورے کے ساتھ آشنا کریں. یہ حکم ہمیں آیا ہے. تو پہلا پورشن فیوچر, سیکنڈ پورشن جو ہم نے سورہ کا کیا وہ پاسٹ کے بارے میں, اور تھرڈ ون اباؤٹ دا انر like message of this دنیا, اینڈ دا تھرڈ ون جو حقیقت دنیا ہے وہ آخرت کے بارے میں, جو باطن ہے. آپ کو پتہ ہے ہم اس دنیا میں ہیں نا, لیکن یہ دنیا در حقیقت برزخ کے اندر ہے, اور برزخ عالم آخرت کے اندر ہے. کیونکہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ایک دنیا ہے, وہ الگ دنیا ہے, وہاں کھانا پینا دیکھنے یا سننے کا نظام الگ سے ہے, عجیب سا ہے. لیکن بے شک وہ عالم بطن مادر میں ہے, وہ ووم آف دا مدر میں ہے, وہ ورلڈ الگ ورلڈ ہے, وہاں کا کھانے کا نظام ہی الگ ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہی الگ ہے. لیکن یہی ماں کا رحم, ماں کا بطن جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر ہے. ابھی ہم یہاں موجود ہیں اور عالم برزخ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے. ہم عالم برزخ کے پیٹ میں ہیں, شکم میں ہیں, سینٹر میں ہیں. ابھی عالم برزخ کے بہت سی موجودات ہمارے ارد گرد ہیں. ابھی اس اسٹوڈیو میں کتنے جن ہیں, کتنے فرشتے ہیں, آپ ڈرے نہیں, بہت سے پیارے نیک فرشتے, نیک جن موجود ہیں. کتنی آوازیں ہیں, کتنی ہی تصویریں ہیں,
کتنی ہی موجودات ہیں، لیکن میرے پاس کیونکہ وہ سگنلز نہیں ہیں تو میں وہ سب نہیں دیکھ پا رہی۔ اگر وہ سگنل موجود ہو تو ہر تصویر نظر آ جائے، ہر آواز سنائی دینے لگ جائے، ہر موجود کو ہم دیکھنے لگ جائیں، پھر وہ دنیا دنیا نہیں رہے گی۔ ہاں، کچھ لوگوں کے لیے پروردگار عالم ہم کہتے ہیں نا، برزخی آنکھیں ایک حد تک انہیں دے دیتا ہے، برزخی کان انہیں مل جاتے ہیں، وہ سنتے ہیں جو ہم اور آپ نہیں سن سکتے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ آوازیں ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ تو باطن آخرت یہاں پر ہمارے لیے عیاں کر دیا، اس سورہ میں بتا دیا گیا کہ جب زمین ختم ہو جائے گی اور جب جہنم کو لایا جائے گا، کہتے 100,000 اینجلز، فرشتے جو ہیں وہ جہنم کو کھینچتے ہوئے لائیں گے، جہنم ہمارے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہاں پہ بتایا ہوا نا کہ جہنم آئے گی، سامنے ظاہر ہوگی، اور کہتے ہیں اس وقت ہر انسان وا نفساہ کی صدا بلند کر رہا ہوگا، صرف ایک ذات ہوگی، وہ ذات وا امتاہ کہہ رہی ہوگی، وہ رسول اللہ ہیں یا ذریت رسول ہیں، وہ حنا من الحسین و حسین منی، وہ حسین نفس مطمئنہ، وہ امام حسین جو شفاعت کریں گے، وہ نہیں کہیں گے وا نفسا، بلکہ کہیں گے وا امتا۔ پتہ ہے آپ کو، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے بھاگ رہا ہوگا یوم عاشور، شب عاشور، جب امام حسین علیہ السلام اپنی بیعت لوگوں سے کہہ رہے تھے میں اٹھا رہا ہوں، جس نے واپس جانا ہے چلا جائے، کوئی زبردستی یہاں نہ رہے، کیونکہ کل کا دن شہادت کا دن ہے، سب کو یہ مار کے ہی رہیں گے، اور انہیں میری زندگی چاہیے۔ اگر میں اپنے آپ کو تسلیم کر دوں تو تم لوگ جا سکتے ہو، چلے جاؤ۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جو بھی مقروض ہے اس پر یہ جنگ واجب نہیں ہے، چلا جائے، وہ قرض ادا کرے، کیونکہ قرض بہت زیادہ اہم ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا میں مقروض ہوں لیکن میں اپنے بیٹے کو کہہ کر آیا ہوں، پھر بھی امام نے اصرار کیا، کہا کہ تم چلے جاؤ، لیکن وہ خود نہیں مانا۔ دیکھیں، قرض یعنی آپ کوئی بھی حق الناس آپ کے ذمے ہو، کتنا اہم ہے، اس کا حساب کتاب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے قیامت کے دن ہم بھاگ رہے ہوں گے، ہم اپنے بہن کو دیکھ کے کہیں گے شاید یہ مجھ سے کچھ مانگے، شاید یہ کچھ حساب کتاب لے، آنکھیں چرا رہے ہوں گے، حتیٰ ماں کو دیکھ کر ڈریں گے، باپ کو دیکھ کے ڈریں گے کہ ہم نے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے نا۔ تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کتنا ڈرے گا انسان۔ جیسے ایسے سوچئے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا کھانے کو ہے، بہت کم، اور آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، اور ہزاروں لوگوں کی نظر اس کھانے پر ہے، تو آپ جو ہے کہیں گے نہیں یہ لقمہ مجھے خود چاہیے، میں خود بہت پیاسی ہوں، تو آپ لوگوں سے بھاگو گے نا، کیونکہ کمزور ہو۔ اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے کہ اتنا کم ہمارا نامہ عمل ہے، اس میں اتنے کم حسنات ہیں، اور وہ حسنات ہر کوئی ہم سے مانگ رہا ہے، وہ کہے گا تم نے میری غیبت کی، ایک حسنہ مجھے دے دو، ثواب مجھے دے دو، کیونکہ ثواب نور کی شکل میں ظاہر ہوگا، اس کی ویلیو جب سب کو پتہ چلے گی کہ ہر کوئی تڑپ رہا ہوگا اس ثواب کو فور ایور لینے کے لیے۔ تبھی حدیث میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ صحیح مفلس یا مفلس یعنی بالکل ہی بیچارہ، بالکل ہی زمین گیر کون ہے بیچارہ؟ تو لوگوں نے کہا وہ بیچارہ ہے جو مقروض ہو اور گھر میں بیوی بچے بھوک پیاس سے تلملا رہے ہوں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، بینکرپٹ، نتھنگ، اور الٹا اس کو دینا ہے، کما بھی نہیں سکتا، اور ہر جگہ بھوک پیاس، اور وہ محتاج ہے۔ جب یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا نہیں، اصلی مفلس بیچارہ وہ ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو کھولے گا تو اس میں اس کو بہت سا نور نظر آئے گا، خوش ہوگا، الحمدللہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خوش اخلاقی ہے، مجلس حسینی ہے، لوگوں کی میں نے مدد کی، اس کا ثواب ہے، بہت کچھ ہے، خوشی آگے جائے گا۔ لیکن ایک شخص اس کی گردن کو پکڑ کے کہے گا فلاں جگہ تو نے میرا حق ضائع کیا، مجھے ثواب دے، آپ اس کو ثواب دو گے، اس کے راضی کرو گے، آگے جاؤ گے۔ دوسرا شخص آئے گا، وہ اپنا حساب کتاب لے گا، تیسرا، چوتھا، پانچواں،
چھٹا یہاں تک کہ جتنا آپ کے پاس سرمایہ تھا، نام عمل میں نور تھا، وہ آپ دیتے چلے گئے. آپ کو دینا پڑ رہا تھا کیونکہ وہ راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، وہ آگے آپ کو جانے نہیں دے رہے تھے. یہ زنجیر ہے، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں، اور اس سے گاسپنگ ہو جاتی ہے، بیک بائٹنگ ہو جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے. یہ ہم نے خود اپنے پاؤں پہ اتنا بھاری زنجیر باندھ دیا کہ ہم اٹھ نہیں سکتے، قدم نہیں اٹھا سکتے، آگے نہیں جا سکتے، ہم زمین گیر ہو جاتے ہیں، ہمیں خود احساس نہیں ہے. اور دیتے دیتے اپنے آپ کو آزاد کرواتے کرواتے ایک مقام پر وہ دیکھے گا وہ نامہ عمل جو بیضا تھا وہ سودا میں بدل گیا، جو سفید تھا، نورانی تھا، حسنات سے بھرا ہوا تھا، وہ اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہو گیا. اب میں کیا کروں گا؟ وہ بینک کرپٹ ہوا نا، وہ اصل میں بالکل خالی ہاتھ ہو گیا. اب وہ کہاں جائے، کیا کرے، کتنا پچھتائے گا، کتنا افسوس کھائے گا. لہٰذا اسے انسان بیچارہ کہتا ہے جو قیامت کے دن وا نفسا کہہ رہا ہو. اب جب وہاں پر وا نفسا کہے گا، وہاں پر جب اس کو حقیقت کا پتہ چلے گا اور وہ کہے گا اب میں جاگ گیا ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی کا جو نعرہ بلند کرے گا اس کا اب کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی پھل نہیں نکلنے والا. اب جاگنے کا کیا فائدہ؟ جاگنا اس دنیا میں تھا. امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی عشق الہی میں، جس طرح آپ کے اشعار بھی کہتے ہیں کہ بار الہا میں نے اپنے اہل و عیال کو بھی یتیم کیا صرف تیری محبت میں نے سب کچھ دے دیا تاکہ تجھے میں پالوں. اسی لیے جب آپ گھوڑے سے بھی اترے تو ذکر الہی، خاک کربلا کا بوسہ لیا تو ذکر الہی. وہ الفاظ میرے آقا کے اتنے اہم ہیں ہمارے لیے، ہماری زندگی میں سکون اطمینان دینے کے لیے. وہ نفس مطمئنہ کیا کہتا ہے؟ الہی رضن برضاک و تسلیما لامرک لا معبود سواک. پروردگارا میں تیرا مہمان تھا اس دنیا میں، تو نے جیسی بھی میزبانی کی تیرا شکر ہے، میں راضی ہوں. آپ یقین کیجئے اس انداز سے جب امام حسین نے اپنی اس عظیم زندگی کو آخر تک پہنچایا تو پروردگار عالم نے آواز بلند کی، کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے حسین اس دنیا نے تجھے بہت تنگ کیا، میرے پاس پلٹ آ، میں ہوں نا، اے میرے غریب حسین، اے میرے بے کس حسین. اور اس طرح سے اپنی جنت میں بلایا، نہ حور و قصور اور ظاہری نعمت، جنتی وہ جو خاص الخاص بندوں کے لیے ہے. دیکھا آپ نے یزیدیت کچھ منٹوں میں ختم ہو گئی لیکن حسینیت باقی ہے، قائم ہے، دائم ہے. اس لیے جو سورہ فجر پڑھتا چلا جائے اپنی زندگی میں، میرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ جتنے لوگوں نے آج تک سورہ فجر پڑھا اور جتنے لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے اس سب کے ثواب میں آج کا قاری جو ہے وہ شامل ہوگا. یعنی اگر میں قاری سورہ فجر ہوں نا تو مجھے ثواب ملے گا جناب زہرا کی تلاوت کا بھی. کیا عظیم معاملہ ہے. امام حسن مجتبیٰ نے اگر سورہ فجر پڑھا اس کا بھی ثواب ملے گا، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو سورہ فجر پڑھے اس کا بھی ثواب. کتنی بڑی بات ہے. اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے قاری گزر چکے ہیں، مجھ جیسی حقیر سی قراءت کو ان کی قراءت کے ساتھ ملا کر بارگاہ الہی کی طرف لے جایا جائے گا. اور یہ جو آخری پورشن ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ عاشق ہو سکتا ہے دوسرا عاشق نہ ہو. یہاں پر دونوں ایک دوسرے سے عشق اور محبت کر رہے ہیں. عشق الہی اور عشق حسینی کی ایک عجیب منظر آپ کو یہاں نظر آتا ہے کہ عاشق معشوق ہے اور معشوق بھی عاشق ہے. دونوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ راضی ہے، عبد رب سے اور رب عبد سے. دونوں مکمل عشق کا جو رشتہ ہے وہ یہاں نفس مطمئنہ میں نظر آتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو اطمینان کسے کہتے ہیں؟ اطمینان کہتے ہیں کہ
جب کوئی طوفان آ جائے، طوفان کے بعد جو سکون ہو اسے اطمینان کہا جاتا ہے. یعنی ہماری تمناؤں کا، ہمارے ڈیزائرز کا، ہماری خواہشات نفسانی کے نفس کے طوفان کے بعد جو ہمیں سٹیبل کر دے، جو ہمیں سیٹسفائی کر دے، وہ سورہ فجر ہے، وہ نفس مطمئنہ امام حسین ہے کہ وہاں جو اطمینان ہے اس سے ہم کنیکٹ ہو کر اپنے اندر اطمینان لے کر آ رہے ہیں. آئیے آج امام حسین کی آخری قربانی کے بارے میں گفتگو کریں. سب سے پہلے سلام کرتے ہیں ان کی ماں پر، جناب رباب پر، جو کہ امرأ القیس کی بیٹی ہیں. اسی لیے جناب رباب کے مرثیے مشہور ہیں. جناب رباب کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں، وقت بھی کم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر حضرت زینب کبریٰ اور حضرت ام کلثوم جیسی ہستی اگر نہ ہوتی تو جناب رباب کو زینب ثانی کا لقب مل سکتا تھا. اس حد تک علماء نے لکھا ہے کہ ازواج زوجات امام حسین میں جو مقرب ترین ہے، جو عزیز ترین ہے، جو محبوب ترین ہے، جو افضل النساء واعقلہن واجملہن فی عصرها، اپنے زمانے میں عاقل ترین، حسین ترین اور بہت ہی زیادہ محبوب ترین ہو اپنے شوہر کے لیے، وہ بھی امام حسین جیسا شوہر ہو، اس کا نام مادر علی اصغر ہے. اور مجھے تو اتنا وہ خاندان پیارا لگتا ہے، اتنا خاندان خوبصورت ہے. مجھے تو فخر، اور میں بڑے رشک سے دیکھتی ہوں امرأ القیس کو جو والد ہیں حضرت رباب کے، کہ کتنے حسین انہیں 3 داماد ملے. یعنی معصوم 3 داماد کے باپ سسر جو ہے وہ حضرت رباب کے باپ ہیں، امرأ القیس. کیونکہ آپ کو اتنی محبت تھی امام حسین علیہ السلام سے، امام حسن سے اور امام علی سے، کہ آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک سلمہ، ایک محیات اور ایک رباب. تینوں بیٹیوں کو اماموں کو دے دیا. ایک امام علی کی زوجہ ہیں تو ایک امام حسن کی زوجہ ہیں تو ایک امام حسین کی زوجہ ہے. میرے پاس الفاظ نہیں، چلیں خود امام حسین کے الفاظ سے مدد لیتے ہیں کہ عظمت مادر علی اصغر کیا ہے، داستان کیا ہے، فضائل کا یہ عظیم بحر کیسا ہے کہ اس انداز سے امام حسین جو احساساتی نہیں ہے، جو ایموشنل نہیں ہے، ان کے ایموشنز جو ہے وہ پورے کے پورے عصمت کے دائرے میں ہیں. آپ کے بارے میں یوں بتایا گیا کہ حب الحسین لحبہا شدیدہ، کہ شدت کے ساتھ ایکسٹریملی ہی امام حسین used to express his love towards بی بی رباب. بہت زیادہ پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے یوں کہا، آپ کے کچھ اشعار ہیں، بہت زیادہ ان میں سے میں کچھ بتا رہی ہوں، کہ اللیل موصول باللیل اذا زالت السکینہ والرباب، کہ وہ دن آتا ہی نہیں ہے، رات رات سے متصل ہو جاتی ہے، رات کے بعد رات آتی ہے. جس گھر میں سکینہ نہ ہو، رباب نہ ہو، وہاں کوئی روشنی، کوئی سکون نہیں ہے. اور پھر آپ نے ایک اور جگہ کہا لعمرکا انی احب دارا تحل بها السکینہ والرباب، مجھے وہ گھر نہایت محبوب ہے جس گھر میں نور رباب ہو، نور سکینہ ہو. یقیناً امام حسین اسی کو پسند کر سکتے ہیں جس میں کوئی نور ہے، کوئی ایمان ہے، اور یقیناً ان کے محبوبیت کا معیار بھی بہت اونچا ہے. پروردگار ہمیں جناب ام رباب کی شفاعت نصیب فرما، کیونکہ اسیروں میں ایسی عظیم ہستی ہے. آج کے بعد جب ہم ان اخوات الجنہ کہتے ہیں، یہ 3 بہنیں سلمہ، محیات اور ام رباب، یہ جنتی بہنیں ہیں، یہ اماموں کی زوجات ہیں، ان سے ہم نے توسل کرنا ہے. اسیروں میں اتنی عظیم شخصیات موجود ہے. آئیے چلیں جناب رباب کی اس مظلومیت کو دیکھیے. کہتے ہیں کہ جب جناب رباب کو پہلی بار پانی دیا گیا تو آپ نے جیسے ہی پانی پیا آپ کا دودھ جاری ہوا. دودھ جاری ہوتے ہی آپ کو علی اصغر یاد آ گیا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عزادارو اپنے غم میں بھول کر جو روتے ہیں شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں. ہائے اصغر، ہائے تشنا لب سکینہ یا حسین، سامنے جب آتا ہے پانی یہ چلاتی ہے ماں. یہ بتا
سکتی ہے ہم کو بس رباب خستتن، کس طرح بن دودھ کے بچوں کو بہلاتی ہے ماں. ایک بچہ کربلا میں، ایک بچی شام میں، گود خالی ہاتھ خالی گھر کو آ جاتی ہے ماں. درود اور سلام ہو اس مظلوم ام رباب پر جو کہ اس طرح سے گریہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. عزادارو آپ حیران ہوں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا احترام کیا جناب رباب کا کہ آپ رباب کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر نہ دیکھ سکے. آپ نے علی اصغر کو رباب سے نہیں مانگا، بلکہ کیا کہا یا اختہ ناولینی ولدی الصغیر، اے میری بہن، میرے اس نونہال بچے کو مجھے دے دو. عزادارو امام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لے کر آپ مقتل کی جانب گئے اور جا کر اس طرح سے بلند کیا. ہمیں دعائے کمیل پڑھتے ہوئے کہتے ہیں نا، جس طرح حسین نے علی اصغر کو اٹھایا تھا اسی طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کرے. اور یہاں علماء کی سیرت ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی بندش آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو باب المراد، باب الحوائج علی اصغر کے در پہ دستک دیتے ہیں، منت کرتے ہیں اور اس مظلوم کا واسطہ دیتے ہیں. ہاں زادارو، جب امام حسین نے اس تشنا بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر دشمنوں سے کہا تم خود ہی اس کو پانی پلا دو، دیکھو یہ تو مجاہد نہیں ہے نا. عزادارو کہتے ہیں وہ واحد مقام تھا جہاں پر لشکر یزید میں اختلاف شروع ہو گیا. اکثریت حسینیت کی طرف آنا چاہتی تھی، ابھی وہ بحث ہی کر رہے تھے کہ ہم کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں. عزادارو عمر سعد ملعون نے یہ آواز بلند کی، اقطع ھذا الکلام، ان کے بحث کو ختم کرو. اے حرملا، اے حرملا، اپنا کام کر ڈالو. تبھی امام حسین کہتے کاش میرے شیعہ دیکھتے میں کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا. میرے شیعہ سنیں گے شنیدن کھی بود مانند دیدن، وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے پانی مانگا، لیکن جواب میں دشمنوں نے وہ تیر پھینکا جو اونٹوں کے لیے ہوتا ہے، جو زہرآلود ہوتا ہے. من الاذن الی الاذن، نلنے سے کانوں پر اس طرح سے تیر ٹکرایا کہ ایک کان سے دوسری کان کی جانب. ہاں زادارو، یہ امام حسین کا آخری وقت قریب آنے والا ہے. امام زمانہ یہ مصائب دیکھ رہے ہیں، ہم تو سن رہے ہیں. امام کے سامنے کوئی پردہ نہیں، امام نے عمامہ اتار دیا ہے. ہاں زادارو، جب علی اصغر تڑپنے لگے، کہتے ہیں اس وقت پروردگار عالم نے امام حسین کو تسلی دی. واحد شہید ہے علی اصغر جن کی شہادت پر باقاعدہ پروردگار عالم تسلی دے رہا ہے. آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں کہ میرے جنازے میں علی اصغر کے مصائب پڑھنا، کیونکہ اس سے زیادہ دل سوز مصائب اور نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں علی اصغر کی دو فضیلتیں ہیں جو دوسرے شہیدوں میں نہیں. ایک یہ کہ ہر مجاہد نے خود نیت کی تھی جہاد کی، لیکن علی اصغر کی نیت امام حسین نے کی، اور سب سے پاک نیت امام حسین کی ہے. ہر مجاہد نے اپنا دفاع کیا، لیکن علی اصغر اس ننھے ننھے ہاتھوں سے کیا دفاع کرتا. عزادارو، حسین کی غربت کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے. رب حسین کو تسلی دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ رب کہتا ہے میرے غریب حسین، اے میرے لاچار حسین، فَإِنَّ لَهُ مُرْزِعًا لَهُ فِي الْجَنَّةِ. اے حسین تڑپو نہیں،
اتنا بے چین نہ ہو، دیکھو جنت میں نے دودھ پلانے والی کا علی اصغر کے لیے انتظام کر رکھا ہے، جام کوثر منتظر ہے۔ عزادارو، حسین کے سینے پر پہلے خون علی اصغر ہے، ہاتھوں پر خون قاسم ہے۔ اب جب خون علی اصغر کو حسین نے اپنے ریش مبارک پر لگایا، آسمان کی جانب رخ کیا اور کہا یا اللہ میری اس عبادت کو قبول کرے۔ عزادارو، اب حسین خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں، آئے حسین کی مدد کرے۔ یہ قدم جاتے ہیں خیمے کی طرف، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، 7 مرتبہ مظلوم باپ نے قدم اٹھایا لیکن پھر پیچھے آ گئے کہ کیسے رباب کو شہید کا یہ لاشا دکھاؤں گا۔ حسین پشت خیمہ چلے گئے، اپنی نوک سے، تلوار کی نوک سے قبر کھودی، تلوار کی نوک سے قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کیا۔ میرے مظلوم امام کی یہ تمنا تھی کہ علی اصغر کا جسم پامال نہ ہو، لیکن عزادارو، مقتل نے کیا لکھا کہ رباب وہ مظلوم ماں ہے، جو مظلوم ماں ہے، جس شہید علی اصغر کے، جس ماں کے بچے کے سر کو ماں کے سامنے جدا کیا گیا، جھولے کو جلایا گیا۔ رباب نے دیکھا ایک ننھا سا سر نیزے پر سوار ہے، والی اصغرا، والی اصغرا۔ بار الہ ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ پروردگارہ امام زمان کو اذن ظہور عنایت فرما، یا رب یا رب، بحق محمد و آل محمد ہمیں دنیا میں زائر امام حسین، آخرت میں ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارہ خداوندہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، شفا دے، جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو بحق باب المراد، باب الحوائج، طفل صغیر علی اصغر، حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں جلد از جلد قبول فرما۔ یا رب ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری زندگی کے آخری لمحات کو عبادت کی حالت میں قرار دے۔ اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان مرحومین کے لیے جن کے بانیوں نے اس مجلس کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کے مرحومین کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔